حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے آئنسٹائن کا قانون پڑھا ہوگا، نظریہ اضافت، کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے مخالف سے سمجھتے ہیں، اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں ہم۔ اخلاق والا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو۔ تو جس نے کبھی بد اخلاق آدمی نہ دیکھا ہو اسے با اخلاق کی فہم نہیں ہو سکتی۔ جس نے بدصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے، جس نے خوبصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ بدصورت کیا ہوتا ہے، جس نے کمزور نہ دیکھا ہو اسے طاقتور کا اندازہ نہیں، جس نے طاقتور نہ دیکھا ہو اسے کمزور کا اندازہ نہیں، جس نے گندگی نہ دیکھی ہو اسے صفائی کا اندازہ نہیں، جس نے صفائی نہ دیکھی ہو اس کو گندگی کا اندازہ نہیں۔ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، میں بھی کینیڈا سے آیا ہوں نا۔ پاکستان سے باہر نکلو، صاف ستھرے ملک، اپنا نارتھ کراچی ماشاءاللہ، آتے ہی غلاظت کا ڈھیر، کچرے، مکھیاں۔ میں نے آتے ہی کل صبح 6 بجے میں پہنچا ہوں کراچی، کینیڈا سے، بہت لمبی فلائٹ۔ جو ہمارے ہوسٹ تھے کینیڈا میں، آتے ہی ویڈیو کال کی میں نے ان کو اور بتایا کہ ماشاء اللہ آپ ہماری گلی دیکھیں۔ اور میں نے کہا مجھے کیوں بھیجا آپ نے واپس، مجھے آنے کیوں دیا؟ تو جو میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی تو بس کیا بتاؤں، کیا گٹر کے جو صفائی ہوئی تھی نا وہ مال ملادہ باہر رکھا ہوا تھا، پوری گلی کا یہی حال، اور اس پورے نارتھ کراچی کا الحمدللہ یہ حال ہے۔ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اس پہ۔ اب پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل رہا ہے یا الٹا عذاب ہوگا، کہ اللہ کہے گا کم بختو، گندگی پہ صبر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ شریعت کے خلاف چیزوں پہ صبر کا ثواب تھوڑی ملتا ہے۔ جیسے جو لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس پہ ثواب تھوڑی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے، کرو بھائی، تم نہیں کر رہے تو وہ تو تمہارا اپنا ہیڈیک ہے۔ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی مغرب کی، شربت، پکوڑے، چاٹ، دل چاہ رہا ہے کھانے کا، آپ صبر کرو 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا، ثواب ملے گا؟ تو بھائی وہاں ثواب ملتا ہے جہاں صبر کا اللہ نے حکم دیا ہو، گندگی پہ صبر کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سوچ کے اور ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی گندگی ہے نارتھ کراچی میں رہتے کیوں ہو؟ بھائی مسجد کی وجہ سے رہتے ہیں، یہاں 20 سال ہو گئے۔ رفیع بھائی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پرانے، اور پرانے دوست ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، ان کے زمانے کی سائنسی ایجادات ریٹائر ہو چکی ہیں، تو اب پرانے لوگ ہیں۔ تو پھر سب سے بڑی بات مسجد، آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ، مسجدیں کم تھوڑی ہیں۔ میرے جیسے آدمی کو انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھو عوام کو عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کے مسائل بڑا ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلے، ایک درد سر نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے۔ امریکہ میں میرا بیان تھا، لوگ بڑے جوش سے بیان سن رہے تھے۔ بیان سے پہلے انہوں نے کیا چندہ، میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ، کہ چلو مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے چندہ کریں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں جب پہنچا ہوں تو آئے تھے لوگ میرا بیان سننے کے لیے تھے، چندے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ خیر انہوں نے چندہ بھی دے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مسجد کو اگر کوئی چندہ دیا صدقہ جاریہ ہے۔ آیا ہوں تو لوگ جوش میں کہ بھئی اب بیان سنیں گے۔ بیان ہوا 1 گھنٹہ زبردست، لوگ چاہ رہے تھے اور بھی ہو، بہت دور دور سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ کینیڈا میں لوگ سبرز میں رہتے ہیں، سبرب جو مضافات ہوتے ہیں وہاں سے بہت دور، کوئی 3 گھنٹے کی ڈرائیو، 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اتنی دور سے آئے، لمبا بیان ہو۔ تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے جوش سے، شوق سے بیان سننے کے لیے، اور کمیٹی والوں نے کونیاں مارنا شروع کر دی، بند کرو، ختم کرو بیان، دیر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی کا مقصد تھا روکڑا، وہ مل گیا ان کو، اب ان کو بیان بوجھ لگ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا ساری کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ایسی ہوتی ہیں،
مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا بھائی لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں, کہہ رہے نہیں بہت لمبا ہو گیا بیان. تو لمبا ہو گیا تو مجھے تھکاوٹ ہو نا, یا لوگوں کو تھکاوٹ ہو. جب سامنے والے جوش و خروش سے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, تو بیان کرنے والے کو بھی موٹیویشن ملتی ہے, اس میں بھی پاور آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے, کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں, آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں, اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں, پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کچھ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اب یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا, مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا, عادی ہو گئے ہیں. خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں چلو بھائی چلے گا. نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے. باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ, وہ غم رہے گا. جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس چھوڑو کیا باتیں کروں لے کے. خیر, تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل کہ بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں, ڈیفنس چلے جائیں, ملیر کینٹ چلے جائیں, یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں, تو کہ کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں, کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے, صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے. اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے رفیع بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا. اور میرا ارادہ یہ کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا, اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا, بالکل نیٹ کلین, گلیاں چمک رہی ہیں, اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے. تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ, کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی, گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے, کچھ خود ہی کرتے ہیں نا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بلبوتے پہ نہیں ہوتے, ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا, گھر کے برتنوں کو صاف کرنا, ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, خود کر رہے ہوتے ہیں, بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسے ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے. وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں. ابھی شروع کیا میں نے, یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے, کیا کریں بھائی, جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نا. یہ تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم بتائیں گے بھائی اگر ہو گیا نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا, خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا, خون پسینہ نکل جاتا ہے, لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے, کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی, تو مجبوری ہے دے دیتے ہیں, ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں, حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر. تو میں تو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے, بہت سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں. ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھی. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے.
آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی, گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے گی. میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں 3 دن تک صرف سانس لیتا رہتا ہوں. آپ بھی آسٹریلیا گئے تھے نا, یہ بھی ان کا فون آیا, مفتی صاحب عجیب ہی ٹوانڈا موڑ سے گئے تھے آپ, اس لیے تو کہتا ہے پتہ نہیں کس کہاں آ گیا, میں جنت میں آ گیا یا جنت الفردوس میں آ گیا. سانس لے رہا ہوتا ہے, صفائی ستھرائی, 3-4 دن تو سیٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں, میں سو تو نہیں رہا. مجھ پہ کچھ زیادہ اثر ہوتا ہے, مجھے, میں نہیں کہہ سکتا ہر ایک پہ ہوتا ہوگا, مجھ پہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. 3 دن تک تو بس میں سانس لیتے رہتا ہوں کہ یار خاندانی قسم کی آکسیجن مل رہی ہے, کیونکہ پتہ چلتا ہے باڈی پہ اثر محسوس ہوتا ہے. ایسا ذہن کو سکون ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ کی سوچ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت میلا کچیلا گندے کپڑے ہو, آپ اس کو جا کے نہلا دو, وائٹ کاٹن کلف پہنا کے, خوشبو لگا کے, ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو اور بولو اب کیسا سکون مل رہا ہے. کسی بھنگی کے ساتھ یہ کام کرو کیسا لگے گا اس کو. ہم بھنگی نہیں ہے میرے بھائی, لیکن جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں نا وہ شاید بھنگیوں کے رہنے کی ہیں, وہ عام انسانوں کے رہنے کی نہیں ہے. خیر, اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے, ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے, جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے, اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے, احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے, ایک ڈپریشن ہے, ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی, سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا, آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو, اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلیں گے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھائی, میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, مجھے رشتہ نہیں مل رہا, میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں, میری راتوں, بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے, کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا. جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھئی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال, آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, انہ کان فاحشۃ, اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نہ لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے, لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے, اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے, بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے, کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے پتہ بیوی کا ہے, بڑی کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے, اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے, جھاڑ پڑے گی, لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے بے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا, یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے, شکایتیں آئیں گی, فون آئیں گے, ادھر ادھر لڑائی ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, توڑ پھوڑ ہو گے, برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند, پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں, پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے, پھر اس کی اولاد کی ٹینشن, پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا, تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے, اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ عورت کو کیا ملتی ہے, عزت. نہیں آ رہی بات, عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے, زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو یہ عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں, جھاڑو لگانے کے, پوچھا لگانے کے, بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں, پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر, وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا, ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو,
آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا, وہ 1 لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ٹھیک ہے ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں, بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا, اڑاؤں گا پیسے, اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں, تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں. کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال, آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں, وہ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا, پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے, کس کی عزت ہے؟ فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے؟ اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور PhD کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے, تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے؟ ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب یہ 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں کمبخت کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی یہ کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی ہے اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہ یہ عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے. کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے اس کو, بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی. پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہے. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا؟ بھائی کسی طرح سے مل جائے, مجھے نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں, بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے؟ لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں, اور بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ